السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین کو۔ ویسے تو میں یہاں اس چینل پہ سیاسی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتا، لیکن میں نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اور اپنے علاقہ چکوال کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ لوگ حقیقت سے باخبر ہو سکیں کہ آخر ان الیکشنز میں چکوال میں کیا ہوا، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے ملاقات کی جو اس بارے میں کافی تفتیش میں مبتلا ہیں کہ آخر ان کے ووٹس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس کا کافی کھوج میں نے خود بھی لگایا، جہاں جہاں میرے دوست احباب تھے ضلع کے اندر، میں نے وہاں سے پتہ کرانے کی کوشش کی۔ تو کافی حد تک جو مجھے معلوم ہوا وہ یہی ہے کہ یہ سیٹس تحریک انصاف کو زبردستی نہ جانے کس طریقے سے ہروا دی گئیں۔ تو بالآخر مجھے نبیل انور صاحب کی سٹوری ملی، جو ڈان نیوز کے شاید امپلائی ہیں، صحافی ہیں، ادھر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہی انہوں نے بڑی شاندار رپورٹنگ کی ہے، تو وہ میں یہاں کوٹ کروں گا، آپ غور سے سنیے گا کہ وہ کیا سٹوری لکھتے ہیں چکوال کے الیکشن کے بارے میں۔ 8 فروری کی رات کو عجب تماشا ہوا۔ ایاز امیر کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو سیل کر کے نو گو ایریا بنا دیا جائے گا۔ وہ شام 6 بجے کسی طرح RO آفس پہنچ گئے۔ وہاں RO صاحب نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو اوڈروال چوک سے سیل کر کے اس کا کنٹرول چھلاووں نے سنبھال لیا۔ گیٹ پر تعینات پولیس ملازمین کی شامت آ گئی کہ تم نے ایاز امیر کو اندر جانے کیوں دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کسی طرح چکوال پولیس کے انسپکٹر سردار عارف، جن کے پاس آج کل DSP ہیڈ کوارٹرز کا چارج ہے، ایاز امیر کو کمپلیکس کی حدود سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے نظر آئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں سے احساس ملامت چھلک رہا تھا، لیکن مجبور تھے۔ ایاز امیر کو زبردستی RO آفس سے باہر نکال دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار بھی ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں موجود نہیں تھا۔ رات 12 بجے تک جن پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے، ان میں PTI کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل تھی۔ پھر نہ صرف نتائج کو روک دیا گیا، بلکہ نتائج لے کر آنے والے پریزائڈنگ افیسرز کو سڑکوں پر خار کیا۔ کمپلیکس سے جس گاؤں کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا، اس گاؤں سے پریزائڈنگ افیسرز کو کمپلیکس پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو کانوائے میں لایا جائے۔ میں نے چکوال میں تعینات کئی پریزائڈنگ آفیسر سے بات کی۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر جو 1997 سے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کا کہنا تھا کہ ہمارے کانوائے میں لگ بھگ 50 پریزائڈنگ آفیسرز 50 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ اٹھائے شامل تھے۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہمیں چکوال کی ایک شاہراہ پر روکا ہوا تھا کہ ابھی کانوائے پورا نہیں ہوا۔ میں ریڈیو پاکستان سن رہا تھا کہ چکوال سے مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال کی جیت کا نعرہ بجا دیا گیا۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز کمپلیکس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، ان کو آخری حد تک ذلیل و رسوا کیا گیا۔ RO آفس کے سامنے پریزائڈنگ آفیسرز قطار بنائے سخت سردی میں کھڑے تھے۔ RO صاحب نے ان سے فارم 45 وصول کرنے تھے۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس تو صبح سے معطل تھی۔ 8 فروری کی سرد رات قطار میں کھڑے فارم 45 اٹھائے پریزائڈنگ آفیسرز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو نتائج انہوں نے ابھی جمع کروانے ہیں وہ پہلے ہی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر سنا دیے گئے ہیں۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ قطار میں لگے سردی سے ٹھٹرتے پریزائڈنگ آفیسرز کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ ایک خاتون پریزائڈنگ آفیسر نے نہ صرف شور مچا دیا بلکہ پولنگ میٹیریل کو زمین پر دے مارا۔ اس خاتون نے جیسی ہی پہل کی، ڈسٹرکٹ کمپلیکس RO کے خلاف شیم شیم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا کہنا ہے کہ وہ 12:30 بجے لائن میں لگے، ان کے آگے صرف 2 پریزائڈنگ آفیسرز تھے، پھر بھی ان کا نمبر 3:30 بجے آیا، وہ بھی اس وقت جب نعرہ بازی شروع ہوئی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے بقول اندر بیٹھے عملے کو فارم 45 لینے سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ صبح 4 بجے تک بمشکل 50-55 فارم 45 ہی جمع ہوئے تھے کہ حلقہ NA58 کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہی واردات چکوال اور تلہ گنگ کے باقی حلقوں میں ڈالی گئی۔ چند دن پہلے سول کلب میں ڈاکٹر توقیر صاحب نے مجھ سے چکوال اور تلہ گنگ کے 6 حلقوں کے ممکنہ نتائج کے متعلق میری رائے لی۔
میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی چکا لگائے گی، بشرطے کہ کوئی بڑی واردات نہ ڈالی گئی۔ ڈاکٹر صاحب میری معصومانہ پیشن گوئی پر مسکرا دیے۔ پی ٹی آئی نے چکوال میں چھکا لگا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال، سلطان حیدر، تنویر اسلم، سردار غلام عباس اور ملک شہریار پوری طرح پٹ گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار 6 کے 6 حلقوں میں جیتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار آر او کے دفاتر میں جیتے ہیں۔ یہ کیسی جیت ہے جو ذلت اور رسوائی میں لپٹی ہوئی ہے۔ سلطان حیدر علی کا گھر چکوال شہر کے مرکز میں ہے اور یہ چکوال شہر سے نہیں جیت سکے۔ طاہر اقبال اپنے گاؤں سے ہار گئے۔ حلقہ این اے 58 کے 459 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 کے مطابق ایاز امیر نے 1,54,825 ووٹ لیے، جبکہ ان کے حریف طاہر اقبال نے 1,28,914 ووٹ لیے، یعنی ایاز امیر 25,911 کی لیڈ سے جیت گئے۔ ان فارمز کے مطابق پیپل پارٹی کے سردار ذوالفقار عبداللہ نے 13,796 ووٹ لیے، لیکن چھلاووں کا کمال دیکھیے، فارم 47 میں ایاز امیر کے ووٹ 1,54,825 سے کم کر کے 1,02,537 کر دیے گئے۔ علوم ریاضی کے ماہرین نے صرف ایاز امیر کے ساتھ دھاندلی نہیں کی بلکہ طاہر اقبال کے 1,28,914 ووٹوں کو کم کر کے 1,15,947 کر دیا۔ یوں دھاندلی طاہر اقبال کے ساتھ بھی ہو گئی۔ دوسری طرف آر او آفس میں بیٹھے ریاضی دان ذوالفقار عبداللہ پر حد سے زیادہ مہربان دکھائی دیے۔ عبداللہ صاحب جو 8 فروری کو گاؤں میں دلہا کے باسیوں کے ساتھ اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مجھے چاچا کہتے ہو تو پھر ووٹ چاچی کو کیوں نہیں دیتے، 74,300 ووٹ لے کر خود بھی حیران ہو گئے۔ 74,300 ووٹ لے کر خود بھی حیران ہو گئے۔ سردار صاحب اپنے گاؤں سے صرف مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سے ہی نہیں ہارے بلکہ کرین نے بھی انہیں کچل دیا۔ دھاندلی لیگی شیر سلطان حیدر علی کے ساتھ بھی ہو گئی۔ فارم 45 کے مطابق انہوں نے 65,672 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے علی ناصر بھٹی نے 72,328 ووٹ لیے۔ علی ناصر بھٹی نے 6,656 کی لیڈ سے پی پی 20 کی نشست جیت لی، لیکن آر او آفس میں ہار گئے، جہاں سلطان حیدر کے 65,672 ووٹوں کو کم کر کے 52,450 اور ناصر بھٹی کے 72,328 کو کم کر کے 43,250 کر دیا گیا۔ اس ریاضی دان کو 50 کے ہندسے سے کتنا پیار تھا۔ فارم 45 کے مطابق پی پی 21 میں مسلم لیگ نون کے تنویر اسلم نے 72,055 ووٹ لیے، جبکہ ان کے حریف پی ٹی آئی کے راجہ طارق افضل کالس نے 75,142 ووٹ لیے، مطلب راجہ طارق 3,087 ووٹوں سے جیت گئے۔ آر او آفس میں بیٹھے شاہ سوار نے فارم 47 میں راجہ طارق کے ووٹوں کو بالکل نہیں چھیڑا، محض تنویر اسلم کے 72,055 ووٹوں میں 72 کی جگہ 83 لگا کر 83,055 کر دیا۔ این اے 59 پر شخصی ووٹ بینک کے لحاظ سے سب سے تگڑے سیاستدان سردار غلام عباس کو ایک غیر معروف امیدوار ملک رومان احمد نے 32,500 کے بڑے مارجن سے ہرا دیا، لیکن آر او آفس میں واردات ڈال دی گئی۔ سردار صاحب پی پی 22 پر پی ٹی آئی کے حکیم نثار سے بھی ہار گئے، لیکن بعد میں غیبی امداد سے جتوا دیے گئے۔ کہا جاتا تھا کہ سردار صاحب کے ہاتھ پر ایم این اے کی لکیر نہیں، اگلوں نے درانتی کے ساتھ سردار عباس کے ہاتھ پر وہ لکیر بھی پلک جھپکنے میں ڈال دی۔ ملک شہریار بھی پی ٹی آئی کے سلطان سرخروش سے میدان میں ہار گئے، لیکن بند کمرے میں جیت گئے۔ اب پی ٹی آئی کے امیدوار فارم 45 سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان فارموں سے ان کا لوٹا مینڈیٹ انہیں واپس مل جائے گا، لیکن اگلوں نے کہنا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے جعلی فارمز کہاں سے لیے ہیں، اصلی والے تو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہر ممکنہ قانونی جنگ لڑنی چاہیے، خواہ انہیں انصاف کے اصول میں 3-4 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ دوسری طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ بھاگ بری کے پوتے کی طرح جنم لینے والے ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا 5 سال تک کتنی ڈٹھائی سے اٹھاتے ہیں۔